جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ کہہ دی سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے، یقین کریں جنت میں آپ ہی کی درخت لگے گا، اور آپ یقین کریں کہ مسکرانا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب وہاں سب تشریف فرمائیں، آپ اگر تھوڑا سا مسکرا کے سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو بات سمجھ بھی آ رہی ہے اور آپ خوش بیٹھے ہوئے، آپ ناراض تو نہیں کہیں۔ اللہ کے گھر میں آئیں، یہ اللہ کی بڑی توفیق ہے، اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور ہم پر بڑا انعام ہے اللہ کا۔ تو ہم جب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو ساتھ جاتے ہوئے کچھ لے کر جائیں۔ جب آپ کل قیامت کے دن اٹھیں گے اور اپنی جنت دیکھیں گے، اتنی بڑی جنت، یا اللہ میں نے تو اتنے نیکیاں کی نہیں تھی، تو اللہ کہیں گے کہ سبحان اللہ کہہ کر تم ہی نے تو جنت میں درخت لگوائے تھے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں، کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں اتنا بڑا درخت لگتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک اس کے سائے میں دوڑتا رہے، سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو جب اتنا بڑا درخت لگتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ صرف درخت ملے گا یا اتنی بڑی جنت بھی ملے گی؟ تو ایک دفعہ کنجوس نہ بنے، سخی بن کر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب آپ نے میرے ساتھ مل کر نعت پڑھنی ہے۔ شاعر کہتا ہے، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے یقین کریں میں اگلی نعت آپ کو پشتوں میں سناؤں گا، آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ کہہ دے محبت سے سبحان اللہ۔ اب محبت سے ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر کہنا ہے، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر۔ ہم اس خوبصورت محفل میں آئے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، میں بھی ارادہ کرتا ہوں آپ بھی ارادہ کریں، انشاءاللہ آج کے بعد ساری زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ کو دکھانے کے لیے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے، دل کی گہرائیوں سے سچی سچی مان کر زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ ایک کمزور سا مکڑی کا جالا، لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ ایک کمزور سا مکڑی کا جالا، دشمنوں کی راہ کی دیوار ہو گیا، دشمنوں کی راہ کی دیوار ہو گیا، جس کو
کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ دائی حلیمہ اور بہت ساری دائیوں کے ساتھ آئی مکے میں۔ سب دائیوں نے اپنے اپنے امراء کے بچوں کو لیا اور نکل گئی کہ حلیمہ ہمیں تو اجازت دے دے، آتے ہوئے بھی بڑی دیر ہو گئی، ہم تیرا رستے میں انتظار ہی کرتے رہے، اب ہم واپسی میں جلدی جانا چاہتے ہیں۔ حلیمہ نے اپنے شوہر کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا ٹھیک ہے آپ جاتے رہے۔ اور جب پہنچی مکے میں تو صرف ایک در یتیم آپ کے اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو گود میں اٹھایا اور اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ بس یہ خوبصورت بچہ ہے، اسی کو لے کر جاتے ہیں، اس کی مسکراہٹ بس یہی ہمیں سکون دے گی اور اس سے ہمیں برکت ملے گی۔ بچے کو لیا، سواری پر سوار ہوئی اور سواری پر سوار ہوتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے جو شوہر تھے نا وہ آگے بیٹھے، آگے بیٹھتے ہیں، سواری اٹھتی نہیں ہے، چلتی نہیں ہے، اب پریشان ہے کہ سواری اٹھ نہیں رہی، اور جب وہ خود نہیں بیٹھتے صرف دائی حلیمہ، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ خود نہیں بیٹھتے، صرف دائی حلیمہ بیٹھتی ہیں، آقا علیہ السلام گود میں ہوتے ہیں تو اٹھنی کھڑی بھی ہو جاتی ہے، چلنے کے لیے تیار بھی ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی، اب 2-3 دفعہ جب چیک کر لیا تو پھر انہیں سمجھ میں آئی کہ ہاں کیا بات ہے، تو پھر دائی حلیمہ کو انہوں نے شوہر نے کہا کہ آپ آگے بیٹھے محمد کو لے کر، میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ اب جب آپ کے شوہر پیچھے بیٹھے اور دائی حلیمہ کو آگے بٹھایا کہ انہوں نے گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہوا، تو اونٹنی کھڑی بھی ہو گئی اور چلنے کے لیے تیار بھی ہو گئی۔ اب جو دائیاں پہلے نکل گئی تھی بچوں کو لے کر، دائی حلیمہ کی اونٹنی نے تیز دوڑ لگائی اور ان دائیوں سے بھی آگے نکل گئی۔ تو دائیوں نے کہا حلیمہ سعدیہ سے کہ دائیوں نے حیران ہو کر پوچھا حلیمہ تم نے سواری بدل لی؟ دائی حلیمہ کہتی ہیں سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل لیا۔ اب میں آپ کو شعر سناتا ہوں، اگر ایمان تازہ ہو تو پھر محبت سے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی، دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی، آمنہ کا لال جب سوار ہو گیا، آمنہ کا لال جب سوار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ صرف 1-2 شعر میں آپ کو سناتا ہوں شان صحابہ پر، اور اس کے بعد ایک مناجات پڑھ کے میں آپ سے اجازت لوں گا۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ مجھے لگتا ہے آپ لوگ جماعت کے ساتھ آئیں، ماشاءاللہ آپ لوگ جب مسافر ہیں تو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک آدھ شعر پشتوں میں بھی سناتا ہوں۔ اب تو کہیں نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی جتنے فضائل میں نے جماعت میں سیکھے ہیں نا، سنے ہیں نا، اتنے میں نے عام وقتوں پہ علماء سے نہیں سنے، اور سبحان اللہ یہ چلیں میں ایک آدھ شعر، چونکہ مہمان ہے تو میں ایک آدھ شعر پشتوں میں سناتا ہوں، محبت سے سماعت کیجیے گا۔ شاعر کہتے ہیں نہ مخانی خو خدا نہ نوابی خو خوم دا مدینے دا وطن زملنگی خو خوم
نہ مخانی خوا خدا نہ نوابی خوا خبم دا مدینے دا وطن زملنگی خوا خبم یا اللہ 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 زست دیدار غنما زست نبی نارا زیما جسیوں بندہ زست قربت غنما زست دیدار غنما زست نبی نارا زیما جسیوں بندہ زست قربت غنما نہ وزیری غنما نہ بادشاہی خوخوم دا مدینے دا وطن زملنگی خوخوم نہ مخانی خوخدا نہ نوابی خوخوم دا مدینے دا وطن زملنگی خوخوم نہ مخانی خوخدا نہ نوابی خوخوم زمدینے دا وطن زملنگی خوخوم. ایک دو مصرے صرف میں سناتا ہوں، لیکن آپ سب سے پہلے میری گزارش ہے، میرا ہر بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے کہے انشاءاللہ پہلی فرصت میں 4 مہینے لگاؤں گا. ہاتھ بلند کر کے کہیں انشاءاللہ. بزرگ کہتے ہیں، اکثر بزرگ فرماتے ہیں کہ جو نقد ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو عمل کی توفیق دے دیتے ہیں، اور ارادہ کرنے پر بھی نیکی ملتی ہے نا. تو ہم سب کو ایک نیکی تو مل گئی. اللہ تعالی ہمارے اس ارادے کو قبول فرمائے. میں صرف ایک دو شعر ترغیب کے لیے سناتا ہوں. شاعر کہتا ہے بند بستر ہو تیار اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں. ایسے نہیں کہہ دے سبحان اللہ. بند بستر ہو تیار اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں. بند بستر ہو تیار اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں. تو لگا لے مہینے 4 اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں. تو لگا لے مہینے 4 اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں. باتیں بتاتے ایمان و یقین کی، کرتے ہیں محنت اللہ کے دین کی. باتیں بتاتے ایمان و یقین کی، کرتے ہیں محنت اللہ کے دین کی، کرتے ہیں محنت اللہ کے دین کی. ہر گلی گلی بازار اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں. ہر گلی گلی بازار اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں. اور لوگ ڈر کے بھاگتے ہیں. اکثر اب ایک لطیفہ اس میں مشہور ہے کہ تبلیغ والوں نے جا کے دروازہ بجایا نا، تو باپ نے بیٹے سے کہا جا کے آنکھ، اب پنجابی تو مجھے نہیں آتی، اس نے کہا جا کے کہو ابا جی گھر میں نہیں ہیں. بیٹے نے جا کے اسی طرح کہا ابا جی کہہ رہے میں گھر میں نہیں ہوں. تو ان سے ڈرنا نہیں ہے، یہ آپ کو زیادہ کچھ نہیں کہتے. کیا کہیں گے سنیے گا کہ پہلے تجھے کرنا اعلان سکھائیں گے، دین کا یہ موٹا موٹا علم بتائیں گے. کہ پہلے تجھے کرنا اعلان سکھائیں
موٹا موٹا علم بتائیں گے، دین کا یہ موٹا موٹا علم بتائیں گے، اور 6 نمبر کا تکرار اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں 6 نمبر کا تکرار اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اور داڑھی تو سجا لے اور مونچھوں کو کٹا لے۔ ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، اور یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں حرمت رسول پر، سارے کہیں حرمت رسول پر، اور کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو ہم ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، میں خود سے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ کیا غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز باجماعت قبول ہے یا نہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم نعرہ تو لگاتے ہیں، تو کیا غلامی رسول میں سنت کے مطابق چہرہ قبول ہے یا نہیں؟ اب ہم خود غور کریں کہ ہم سچا نعرہ لگا رہے ہیں یا جھوٹا نعرہ لگاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا۔ کل قیامت کے دن جب باپ اپنی بیٹی کو بھول جائے گا، ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، اس وقت ایک درد بھری آواز آئے گی، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ آج اس محبوب پیغمبر کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، کل قیامت کے دن اللہ سے ہماری شفاعت کریں گے۔ میں آپ کو شعر سناتا ہوں، شاید کہتا ہے کہ داڑھی تو سجا لے اور مونچھوں کو کٹا لے، اپنے سر پہ تو پگڑی سجا لے، اپنے سر پہ تو پگڑی سجا لے، اپنے سر پہ تو پگڑی سجا لے، اور ٹخنوں سے اونچی شلوار اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، ٹخنوں سے اونچی شلوار اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، بند بستر ہو تیار اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، تو لگا لے مہینے 4 اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں۔ آخری صرف 1-2 شعر میں مناجات کے پڑھتا ہوں، آپ سے اجازت لوں گا۔ ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں،
بدل دے مزہ آ جائے مولا دل بدل دے رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر سرور ایسا عطا کر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے جو ہو دیدار تیرا روز محشر جو ہو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے دیکھے مسکرا کر دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ